میں خاموشی سے اندر داخل ہوا اور چپ کر کے امی کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ امی بولی، ادھر آؤ عمر، میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ دیکھو بیٹا، کل تم کتنا غلط کام کر رہے تھے، اس سے تمہارے جسم پر کتنے برے اثرات پڑ سکتے ہیں، تمہیں اندازہ بھی ہے؟ سوری امی، دوبارہ نہیں کروں گا۔ سوری کے بچے، وعدہ کرو کہ دوبارہ نہیں کرو گے۔ ٹھیک ہے امی، دوبارہ نہیں کروں گا۔ ٹھیک ہے بیٹا، سو جاؤ جا کر۔ اماں نے کہا۔ میں نے سوچا کہ جو میں نے دیکھا تھا سبب کو بتاؤں، لیکن نہیں بتایا۔ ماں، آپ میرا اتنا خیال نہیں کرتی جتنا آپ نے باجی شازیہ کا رکھا ہے۔ بیٹا میں سمجھی نہیں، کیا کہنا چاہتے ہو؟ کھل کر بتاؤ۔ میں نے ہمت بڑھائی۔ ماں، 25 دن پہلے والی بات رات کو میں نے سب دیکھ لیا تھا جو آپ تینوں کر رہے تھے۔ یہ بات کرتے ہی ماں کا رنگ پیلا ہو گیا اور ماں کی حالت بالکل خراب ہو گئی۔ ماں کی یہ حالت دیکھ کر میں ڈر گیا اور دلاسا دیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی مجبوری ہے۔ جتنا میں مجبور ہوں اس سے کہیں زیادہ آپ اور باجی شازیہ مجبور ہیں۔ باجی شازیہ کی باتیں بھی میں نے سنی ہیں کہ وہ کتنی مجبور ہیں۔ ماں فکر نہ کریں، یہ میرا اور آپ کا راز رہے گا۔ باجی شازیہ کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ مجھے سب پتہ ہے، اور نہ ہی ابا کو پتہ چلے گا۔ بس آپ انجوائے کرتی رہا کرو۔ میری یہ بات سن کر ماں کافی ریلیکس ہو گئی۔ ماں نے نظریں جھکائی تھی۔ سوری بیٹا، لیکن تیرا بابا 4-5 سال بعد گھر آتا ہے۔ بیٹا میں بہت برداشت کرنے کی کوشش کرتی ہوں لیکن نہیں ہوتا مجھ سے۔ میں ہنس دیا۔ ویسے ماں ایک اور بات، ماں نے کہا۔ کون سی بات؟ میں نے کہا مجھے یقین نہیں ہو رہا سہیل کتنا چھوٹا ہے اور اس کا تو کتنا بڑا ہے۔ ماں ہنس کر میرا کان کھینچ کر بولی، چل شیطان، کوئی اپنی ماں کے ساتھ بھی اس طرح کی باتیں کرتا ہے؟ میں نے کہا، آپ ہمیشہ سے میرے دوستوں کی طرح رہی ہیں تو ہم یہ بات کھل کر سکتے ہیں۔ اب ماں مکمل میرے ساتھ کلوز ہو گئی تھی۔ ہم بیٹا، آپ کو تو میں نے دودھ میں گولی کھلائی تھی، اس کو بھی تم نے ضائع کیا۔ جی ماں، اگر ضائع نہ کرتا تو ایسا نظارہ دیکھنے کو کدھر ملتا۔ اچھا ماں، میری ایک ریکویسٹ ہے، سہیل کو دوبارہ بلاؤ تاکہ میں دوبارہ فلم دیکھ سکوں۔ چل کمینے، اب تجھے اپنی ماں کو ایسا دیکھ کر اچھا لگتا ہے؟ ماں پلیز، میری خاطر۔ ٹھیک ہے، ابھی تو 25 دن ہوئے ہیں کہ سہیل یہاں آیا تھا۔ پلیز ماں، خالہ کو کوئی بہانہ بناؤ اور کچھ کرو۔ ٹھیک ہے، کل بات کریں گے، ابھی تو رات کے 3 بج گئے۔ نہیں ماں، ابھی کال کرو، وہ لوگ دیر تک جاگتے ہیں کہ سمرین خالہ کل ہی سہیل کو بھیجے۔ عمر بیمار ہے، مارکیٹ سے سامان لانے والا کوئی نہیں اور مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ پھر کال کی تو سمرین خالہ نے ہنس کر کہا کہ سہیل تو نہیں ہے، عمر ہے تیرے پاس۔ ماں نے مجھے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ نہیں، وہ اپنے کمرے میں سویا ہوا ہے۔ اچھا بس کل جلدی بھیج اس کو۔ خالہ بولی، ٹھیک ہے لیکن سہیل کو نہ پتہ لگے۔ ماں نے کہا ٹھیک ہے اور فون بند کر دیا۔ میں نے ماں کو حیرانی والی نظروں سے دیکھا۔ ماں، خالہ کو بھی پتہ ہے؟ ہاں بیٹا، اس کی مرضی سے یہ ہوتا ہے، لیکن سہیل کو نہیں پتہ۔ ٹھیک ہے ماں، بس جلدی سے سہیل آ جائے، بہت جلدی ہے مجھے۔ میں نے ماں سے کہا، اس دفعہ میرے سامنے کرنا، ٹھیک ہے؟ ماں بولی، نہیں بیٹا، یہ نہیں ہو سکتا، سہیل کو پتہ چل جائے گا۔ میں نے کب کہا ہے کہ سہیل کو پتہ لگے؟ آپ بس ویسے ہی میرے کمرے میں کرنا بیڈ پر، اور ایک چارپائی پر میں سو جاؤں گا، اور گولی کا بہانہ کرنا کہ اس کو گولی کھلائی ہے، اور دوسرا میرے کمرے میں ہیٹر بھی ہے۔ ماں ہنس کر، میں تو تجھے چھوٹا سمجھتی تھی لیکن تم تو بڑے کمینے ہو، پلان بھی تم نے سوچ لیا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، مجھے بھی نیند پوری کرنے دو، تم بھی پوری کر لو، ویسے بھی وہ کل تیری ماں کو ساری رات جگائے رکھے گا۔ ٹھیک ہے ماں، گڈ نائٹ۔ صبح ناشتہ کیا تو سہیل کی کال آ گئی۔ ماں بتا رہی تھی کہ آپ بیمار ہو۔ ہاں یار، جلدی آ جانا۔ ٹھیک ہے، میں نکل گیا ہوں۔ ماں نے خوشخبری سنائی، بیٹا سہیل کے سامنے ناٹک کرنا، اسے پتہ نہیں لگنا چاہیے۔ ٹھیک ہے ماں۔ سہیل کا ٹائم ہو گیا، ماں بھی غضب کی تیار ہوئی تھی اور سہیل بھی آ گیا۔ میں نے گلے لگایا، میں نے بھی سلام دعا کی۔ ماں نے سہیل کو ایک اسمائل دی کہ بیٹا میں چائے بنا کر لاتی ہوں۔ سہیل نے بتایا، خالہ جان میں تھوڑا آرام کرنا چاہتا ہوں، سفر کی وجہ سے تھکا ہوا ہوں۔ ماں مسکرا کر بولی، ٹھیک ہے بیٹا، میرے کمرے میں سو جاؤ۔ سہیل ماں کے کمرے میں سو گیا اور ماں کھانا بنانے چلی گئی اور پھر ہم باہر گھومنے گئے۔ شام کو گھومنے کے بعد واپس آئے اور کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد ماں نے بتایا، چلو عمر بیٹا، دودھ پی لو، کچن میں پڑا ہے۔ کچھ دیر بعد میں وہاں گیا اور واپس آ گیا۔ ماں، مجھے نیند آ رہی ہے لیکن میں تو اسی انتظار میں تھا کہ کب یہ فلم سٹارٹ ہوتی ہے۔ کچھ دیر کے بعد ماں اور سہیل باتیں کرنا شروع ہو گئے اور پھر آہستہ آہستہ سے ماں صوفے سے اٹھ کر سہیل کے پاس بیٹھ گئی اور بولی، تو سہیل بیٹا سناؤ، کیا حال ہے تمہارے؟ آج کل تو اپنی خالہ کو جیسے بھول گئے ہو، کوئی اور مل گئی ہے کیا؟
نہیں خالہ، بس کیا کروں، ماں کہیں جانے ہی نہیں دیتی اور روز روز کون سا بہانہ کروں، دل تو میرا بھی کرتا ہے لیکن کیا کروں۔ آپ بتائیں کیسی ہو؟ اتنے دن کیسے گزارے میرے بنا؟ یا پھر میری جگہ کسی اور کو تو… نہیں بیٹا، کسی اور میں ہمت کہاں، ایک تم ہی تو ہو جس سے مجھے پورا پیار ملتا ہے، اس طرح ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ سہیل ہنسنے لگا۔ اچھا جی، تو یہ بات ہے، چلو آج 25 دن کی ساری کسر نکالتے ہیں۔ ویسے خالہ، اگر یہاں پر عمر اٹھ گیا اور ہم دونوں کو اس طرح دیکھ لیا تو بہت مسئلہ ہو جائے گا، اس لیے میری صلاح ہے کہ چلے خالہ آپ کے کمرے میں چلتے ہیں، وہاں پر کوئی نہیں ہے اور کسی چیز کا خطرہ بھی نہیں ہوگا۔ ماں بولی، بیٹا ویسے بھی عمر کو میں نے 2 گولیاں دی ہیں اور اسے کچھ پتہ نہیں چلے گا، اور اس کمرے میں ہیٹر بھی ہے، میرے کمرے میں بہت ٹھنڈ ہے۔ ٹھیک ہے خالہ، جیسے آپ کی مرضی۔ خالہ آپ نے شازیہ کو بلایا نہیں، اگر وہ ہوتی تو اور بھی اچھا ہوتا۔ کیوں بیٹا، آپ کا خالہ سے دل بھر گیا ہے؟ نہیں خالہ، ایسی کوئی بات نہیں، آپ تو بہت اسپیشل ہیں۔ تو بیٹا پھر سوچ کیا رہے ہو، شروع کرو۔ ماں اٹھی، دونوں بیڈ کی طرف چلے گئے۔ چلتے چلتے ماں نے مجھے آنکھ ماری، میں کمبل سے چھپ چھپ کر دیکھ رہا تھا۔ اس طرح سہیل مسلسل 4-5 دن لگاتار رہتا رہا اور پھر سہیل واپس چلا گیا۔ میں نے کہا، ماں تیرا تو کام ہوتا ہے لیکن میرا نہیں ہوتا، میں نے بھی خالہ سے ملنا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اس ہفتے سہیل کی ماں کو بلاتی ہوں، اور میں نے اس کو بالکل راضی کر لیا۔ ماں سچ میں؟ ہاں بیٹا، میں شازیہ کا کام کر سکتی ہوں تو تیرا کیوں نہیں؟ لیکن بیٹا وہ کہتی ہے کہ میں تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ کون سی شرط؟ ماں پتہ نہیں کیا کہہ رہی تھی کہ وہاں آ کر بتاؤں گی۔ یہ سن کر میں بہت زیادہ خفا ہوا۔ بیٹا خفا کیوں ہوتے ہو، تیری ماں ہے نا۔ اگلے ہفتے آنٹی سمرین یعنی سہیل کی ماں آ گئی۔ یہ بات سوچ کر میں بہت زیادہ شرما رہا تھا۔ سمرین آنٹی مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی، پھر ماں سے بولی، ارے آپا، میرا بھانجا تو بہت شرماتا ہے، پھر اس طرح کس طرح بنے گا کام؟ اور آنٹی نے ایک زوردار کہکا لگایا جس پر ماں بھی ہنس پڑی۔ رات ہوئی اور میں بہت زیادہ پریشان تھا کہ کس طرح میں سٹارٹ لوں گا اور کیسے ہوگا، پھر وقت کا پتہ ہی نہ چلا۔ رات 8 بجے کے بعد ماں اور آنٹی دونوں اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ میں نے دروازے کے ساتھ کان لگایا تو آنٹی نے ماں کو بتایا کہ ہائے میں تیار ہوں اس کام کے لیے، عمر بھی تو میرا بیٹا ہے، لیکن میری شرط ہے کہ تم بھی ہمیں دیکھو گی۔ ماں نے ہنس کر کہا کہ کوئی نہیں میری بہن، مجھے منظور ہے، اور ویسے بھی اس میں کون سی بڑی بات ہے۔ عمر کو تو یہ بھی پتا ہے کہ میرا اور سہیل کا کیا رشتہ ہے، اور وہ ہمیں کئی بار دیکھ بھی چکا ہے۔ یہ سن کر آنٹی چونک پڑی۔ پھر کچھ باتیں کرنے کے بعد ماں نے مجھے آواز دی، عمر بیٹا ادھر آ جاؤ۔ میں ہمت کر کے اندر گیا تو ماں بولی، بیٹا تمہاری خالہ تمہارے ہی تیار بیٹھی ہیں۔ اور پھر میں نے خالہ کے ساتھ ماں کے سامنے ہی سکون لیا اور خوب مزہ کیا۔ ماں ہمیں دیکھتی رہی، اب تو یہ معمول بن چکا تھا۔ امید ہے کہ آج کی کہانی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کی زندگی میں بھی ایسی کوئی کہانی ہے تو کامنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور ایسی مزیدار ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی مزید ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ شکریہ۔